جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور جنہوں نے ہندوستان کو بانٹنے کی بات کی، آج اسی کے لختے جگر کو کاٹ دیا گیا۔ اگر اس پر سیاست نہ کی جائے اور صرف ایک لفظ میں یہ کہا جائے کہ دل توڑ دینے کے لیے وہ الفاظ کافی ہیں جو مجھے اوپر ان کی والدہ نے کہے، اگر اس پر احتجاجاً مجھے بحیثیت گورنر ریزائن بھی کرنا پڑے تو چھوٹے الفاظ ہیں۔ اگر ہمیں شرم آئے، ہمیں غیرت آئے اور ہم سچے پاکستانی ہوں تو میں یہاں آئی جی سندھ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سارے کام چھوڑ کر برائے مہربانی آپ خود اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ میرے دوست، میرے بھائی جو وزیر داخلہ ہیں ضیاء النجار صاحب، بہت اچھے آدمی ہیں، خود قانون دان ہیں۔ ضیاء النجار بھائی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، اس معاملے کی تحقیقات ضرور کریں۔ ویسے تو سبھی کے بچے سانجے ہیں اور جو بھی شہید ہو گئے ان سب کی فیملیز کے ساتھ اظہار عقیدت ہے، لیکن یہ وہ خاندان جس نے یہ نظم لکھی کہ بن کے رہے گا پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان، ان الفاظوں سے ہی مجھے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور جنہوں نے ہندوستان کو بانٹنے کی بات کی، آج اسی کے لختے جگر کو کاٹ دیا گیا۔ ایسے شہید کیا کہ نہ قاتل مل رہا ہے نہ اس کی وجہ مل رہی ہے۔ ان کی جو ہچکیاں ہیں، ان کا جو میں کہتا ہوں صبر ہے آج بھی، وہ ایسا ہے کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے ان کی باتوں سے لگ رہا تھا جیسے میں شہید فوجیوں کے گھروں پر گیا ہوں۔ ان کے والدین کا جذبہ ہوتا ہے، وہی جذبہ ان کا ہے، کیونکہ قیام پاکستان میں ان کے خاندان نے وہ تحریر لکھی ہے جو کبھی بھلائی اور مٹائی نہیں جا سکتی۔ شہید علی رہبر کے بچوں کی تمام تر پڑھائی کی ذمہ داری میں نے بحیثیت کامران ٹسوری لی ہے، بحیثیت گورنر سندھ نہیں لی، اور انشاءاللہ تعالی میں نے ان سے کہا ہے اور ان کی علی رہبر کی والدہ سے کہا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی، احمد شاہ صاحب گواہ ہیں، ان کی والدہ نے یہ کہا کہ میں کسی کے سامنے نہیں آتی، لیکن مجھے جب پتہ چلا کہ تم آ رہے ہو تو میں آ کے بیٹھی ہوں، کیونکہ میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں، ویڈیوز دیکھی ہیں، مجھے تم پہ اعتماد ہے، اور میں نے ان سے کہا ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ ان بھائیوں کے ساتھ بھی بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ میں نے ان سے اپنا ذاتی نمبر شیئر کیا ہے، اور انویسٹیگیشن چھوٹا لفظ ہے، تحقیقات چھوٹا لفظ ہے، ان کو ہمت دلانا، صبر دلانے کی بات کرنا چھوٹا لفظ ہے، یہاں آنا اور دو الفاظ کہنا بھی چھوٹا لفظ ہے۔ بڑی بات یہ ہوگی کہ ہم واقعی ہی میں اس خاندان کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کے غم میں کھڑے رہیں، اس خاندان کے لیے وہ کر کے دکھائیں کہ مثال بن جائے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت بھارت میں دیکھ رہے ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب بات اس نظم کے لکھنے والے خاندان کی ہو کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، اس کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے، کس قسمہ پرسی کی حالت میں یہ خاندان رہ رہا تھا، مجھے بھی شرم آنی چاہیے کہ وہ ایک نوکری نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کام کر رہا تھا، کبھی رائڈر بن رہا تھا، کبھی فروٹ بیچ رہا تھا۔ شرم کا مقام ہے ہم جیسے حکمرانوں کے لیے کہ جنہوں نے آزادی کے لیے ترانے، نعرے اور نظمیں لکھی،
ان کے خاندان کے ثبوت فروٹ بیچ رہے ہیں، رائڈر بنے ہوئے ہیں، اور ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ افسوس ہے، مجھے اپنے آپ پر افسوس ہے۔ یہ میں آج جو بات کر رہا ہوں وہ یہاں سے نکل رہی ہے۔ آج ان کے والد کی آنکھیں دیکھ لیں، یہ آنکھیں بتا رہی ہیں کہ کس صدمے میں ہے، اور یہ شاید ابھی تو آنا جانا ہے لوگوں کا، سوچئے گا کچھ دن بعد اس باپ پر کیا گزرے گی، ان بھائیوں پہ کیا گزرے گی، اس بیٹے پر کیا گزرے گی، اس کی بیوہ پہ کیا گزرے گی۔ لیکن ہمارے لیے تو یہ ایک واقعہ ہے، آج یہاں ہے بات ہو رہی، کل پھر کسی کے یہاں پہنچ جائیں گے، روز ہو رہا ہے، آج بھی ہوا ہے، کچھ دیر پہلے ہوا ہے۔ کیوں روک نہیں پا رہے ہیں ہم؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ان کا درد اور غم نہیں ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات تب ہوگی جب یہ ہم تک پہنچے گی، اور ڈرے اس دن سے جب یہ آپ کے گھر میں پہنچ جائے، میرے گھر میں پہنچ جائے۔ اللہ نہ کرے کسی کا جوان سال بیٹا اس سے چھن جائے بغیر وجہ کے۔ ہمیں سوچنا ہوگا۔ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے درخواست کرتا ہوں، آئیں ہم سب بیٹھ کر سیاست چھوڑ کر اس صوبے اور اس شہر کے اس اسٹریٹ کرائم کے اوپر بات کریں۔ ہمیں نہیں بنانے چاہیے سینیٹرز، نہیں بنائے منسٹر۔ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف ہے، خدا کی قسم میں ریزائن دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر مجھ سے تکلیف ہے، میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا را اس اسٹریٹ کرائم کے اوپر بات کریں۔ ان جوان سال ماں کے جو لال ہیں ان پر بات کریں۔ یہ روزانہ مار دیے جا رہے ہیں، روزانہ شہید کر دیے جا رہے ہیں، اور ہم سینیٹرز کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہم ابھی چیئرمین سینٹ بنانے کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ بند کر دیں یہ ساری چیزیں، ایک دفعہ بیٹھیں۔ میں آپ کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، آپ اس ملک کے نیشنل لیڈر بن رہے ہیں، آپ آئندہ پرائم منسٹر بنے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن خدا کے واسطے میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اس شہر پر سب رحم کریں اور اسٹریٹ کرائم پر توجہ دیں، بیٹھیں اور ایسے اقدامات لیں، ہم سب لگ جائیں اس بات پہ، سب روڈوں پر نظر آئیں، جرائم پیشہ افراد کو ایسی قرار واقع سزا دیں، ایسی عبرتناک سزا دیں کہ اس شہر میں کوئی موبائل چھینتے ہوئے ڈرے، کوئی گولی چلاتے ہوئے ڈرے۔ ڈھونڈے وہ وجہ کہ یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس، ڈھونڈے وہ وجہ کہ کون دے رہا ہے ان کو یہ اسلحہ کراچی میں نہتے نوجوانوں پہ چلانے کے لیے۔ میں خاموش اب نہیں بیٹھوں گا۔ آج جو ان کی والدہ نے مجھے بات کی ہے وہ میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، میں ایسے نہیں بات کر رہا ہوں آج، اور یہ معمولی خاندان نہیں ہے، یہ وہ خاندان ہے جس نے ہندوستان کو بانٹنے کی بات کی ہے، اور اس بات پہ ہی ہمیں قربان ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم میں جذبہ ہے پاکستانی ہونے کا، جذبہ ہے ہمیں ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا، اس خاندان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اور آپ صحافی بھائی ہاتھ بٹائیں اس معاملے میں، آپ پر بھی اتنی ذمہ داری ہے، نہیں خاموش ہوں اس بات کے بعد، نہیں رکیں۔ اسی کیس سے سارے کیس سالو ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ صرف ہم نے کھڑے رہنا ہے جگہ کے اوپر، بھول نہیں جانا ہے۔ ہمیں اس بار یقین کے ساتھ تہیہ کرنا ہے کہ اب کوئی کراچی کا لال نہ جائے، کوئی ماں کا لال اس کی کوکھ نہ اجڑے۔ میں تمام پولیس افسران سے، کوئی
ایسی بات نہیں کروں گا جو ٹکر بن جائے، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو ہیڈ لائن بن جائے، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے وہ ڈیفینسو پہ چلے جائیں۔ میں صرف آپ سے ایک بات کروں گا، اس معاملے کو حل کرو اور کراچی میں اسٹریٹ کرائم بند کرو۔